السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی جگت کے بڑے عالم مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات نمبر 1 ایمان کی حقیقت کے حصوں کو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ 13 حصے آپ تک پہنچائے جا چکے ہیں، آج 14ویں حصے کی باری ہے۔ سماعت فرمائیے۔ حضرت فرماتے ہیں کلمے کا مطلب۔ آئیے اب میں آپ کو بتاؤں کہ کلمے کا مطلب کیا ہے، اور اس کو پڑھ کر آدمی کس چیز کا اقرار کرتا ہے، اور اس کا اقرار کرتے ہی آدمی کس چیز کا پابند ہو جاتا ہے۔ کلمے کے معنی یہ ہے اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمے میں الہ کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی خدا کے ہیں۔ خدا اس کو کہتے ہیں جو مالک ہو، حاکم ہو، پیدا کرنے والا ہو، پالنے اور پوسنے والا ہو، دعاؤں کا سننے اور قبول کرنے والا ہو، اور اس کا حقدار ہو کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب جو آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اول تو آپ نے یہ اقرار کیا کہ یہ دنیا نہ تو بے خدا کے بنی ہے اور نہ ایسا ہی ہے کہ اس کے بہت سے خدا ہو، بلکہ اصل میں اس کا بنانے والا خدا ہے، اور وہ خدا ایک ہی ہے، اور اس ایک ذات کے سوا خدائی کسی کی نہیں ہے۔ دوسری بات جس کا آپ نے کلمہ پڑھتے ہی اقرار کیا وہ یہ ہے کہ وہی ایک خدا آپ کا اور ساری دنیا کا مالک ہے۔ آپ اور آپ کی ہر چیز اور دنیا کی ہر چیز اس کی ہے۔ پیدا کرنے والا وہ ہے، روزی دینے والا وہ ہے، موت اور زندگی اسی کی طرف سے ہے، دکھ اور سکھ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ جو کچھ کسی کو ملتا ہے اس کا دینے والا حقیقت میں وہ اللہ ہے، اور جو کچھ کسی سے چھینا جاتا ہے اس کا چھیننے والا بھی اصل میں وہی اللہ ہے۔ ڈرنا چاہیے تو اسی سے، مانگنا چاہیے تو اسی سے، سر جھکنا چاہیے تو اسی کے سامنے، عبادت اور بندگی کی جائے تو اسی کی، اس کے سوا ہم کسی کے بندے اور غلام نہیں ہیں، اور اس کے سوا کوئی ہمارا مالک اور حاکم نہیں ہے۔ ہمارا اصلی فرض یہ ہے کہ اسی کا حکم مانے اور اسی کے قانون پر چلے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ سے قول و قرار، یہ ہے وہ قول اور قرار جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی آپ اپنے خدا سے کرتے ہیں اور ساری دنیا کو گواہ بنا کر کرتے ہیں۔ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ پاؤں، آپ کا رونگٹا اور زمین اور آسمان کا ایک ایک ذرہ جس کے سامنے آپ نے جھوٹا اقرار کیا، آپ کے خلاف خدا کی عدالت میں گواہی دے گا، اور آپ ایسی بے بسی کی حالت میں وہاں کھڑے ہوں گے کہ ایک بھی گواہ آپ کو صفائی پیش کرنے کے لیے نہ ملے گا۔ کوئی وکیل یا بیرسٹر وہاں آپ کی طرف سے پیروی کرنے والا نہ ہوگا، بلکہ خود وکیل صاحب اور بیرسٹر صاحب جو دنیا کی عدالتوں میں قانون کی الٹ پھیر کرتے پھرتے ہیں، یہ بھی وہاں آپ کی طرح بے بسی کی حالت میں کھڑے ہوں گے۔ وہ عدالت ایسی نہیں ہے جہاں آپ جھوٹی گواہیاں اور جعلی دستاویز پیش کر کے اور غلط پیروی کر کے بچ جائیں۔ دنیا کی پولیس سے آپ اپنا جرم چھپا سکتے ہیں، خدا کی پولیس سے نہیں چھپا سکتے۔ دنیا کی پولیس رشوت کھا سکتی ہے، خدا کی پولیس رشوت کھانے والی نہیں ہے۔ دنیا کے گواہ جھوٹ بول سکتے ہیں، خدا کے گواہ بالکل سچے ہیں۔ دنیا کے حاکم بے انصافی کر سکتے ہیں، خدا ایسا حاکم نہیں جو بے انصافی کرے۔ پھر خدا جس جیل میں ڈالے گا اس سے بچ کر بھاگنے کا بھی تو کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے خدا کے ساتھ جھوٹا اقرار نامہ کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ جب آپ اقرار کرتے ہیں تو خوب سوچ سمجھ کر کریں اور اس کو پورا کریں، ورنہ آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ خواہ زبان کی اقرار کر لیں زبان سے، کیونکہ کھوکھلا اور بے حقیقت زبانی اقرار محض بیکار ہے۔
خطبات کی سیریز کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ اگلا چیپٹر، اگلا نمبر آپ تک جلد ہی پہنچا دیا جائے گا، انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔